بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے۔ اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے۔ اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس کرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اویس کرنی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینہ تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زاروں قطار رونے والا ہے۔ اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیع اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 10 سال تک حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند فرمایا کہ اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ بہت غریب اور عام سا آدمی ہے۔ وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں۔ وہ تو ہمارا چرواہ ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے۔ گویا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے اس بڑے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف ہی میں موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔
جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور اس عاشق صادق کے پاس آ کر سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہم تو اس سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ کے ہی بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اویس کرنے کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت سیدنا اویس کرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ علیہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں گے کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے سن کر یہ جواب دیا، یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میں علی ابن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ با ادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ رحمت اللہ علیہ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائیں تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہیں ملنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑا ہی کر دوں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہے۔ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، پس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کر؟
حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، جو کوئی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے، ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیے، پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اللہ پاک کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔